वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस कर रहे थे और उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिज़ल्ट था वो ये यहाँ पे गिवन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आप आगे चल के देखेंगे कि जगह जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम आपके सामने हो तो ये रिलेशंस जो हैं आपको ज़रूर ज़हन में रखने चाहिए और आपकी हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से कैलकुलेशंस जो हैं उनमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी अगर आप ये रिलेशंस जो हैं ये इस्तेमाल करें। ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ए जब जो कि लोअरिंग ऑपरेटर है और कई कॉन्टेक्स्ट में से एनहाइलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, वो अगर स्टेट एन पे एक्ट करता है तो आपको एन माइनस स्टेट दे देता है, इसलिए ये लोअरिंग ऑपरेटर भी कहलाता है। और जो कोफिशिएंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन है। इसी तरह अगर आप जो रेजिंग ऑपरेटर है ए डैगर ऑपरेट करते हैं स्टेट एन पे तो आपको एन प्लस वन स्टेट मिल जाती है, इसलिए इसको रेजिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। और जो कोफिशिएंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन है। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट्स हैं वो एन क्वांटम नंबर से करेक्टराइज होती हैं और एन जो है वो 0, 1, 2, 3 ये इंटीजर वैल्यूज़ ले सकता है एंड सो फोर्थ, इट कैन गो टू इन्फिनिटी। जो nth स्टेट है उसकी जो एनर्जी है वो n प्लस हाफ एच बार ओमेगा है। ओमेगा जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेट दूसरी स्टेट से जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं उनसे जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच बार ओमेगा का है। ठीक है ना। तो आप कोई भी स्टेट से स्टार्ट करें एन मिसाल के तौर पे एन इज इक्वल टू ज़ीरो से, तो उसकी एनर्जी जो है हाफ एच बार ओमेगा है। तो एन इज इक्वल टू वन स्टेट जो है उसकी 3/2 एच बार ओमेगा है। इधर एन को वन अगर हम पुट कर दें तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि एन इज इक्वल टू वन स्टेट और एन इज इक्वल टू ज़ीरो स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच बार ओमेगा का है। तो इसी तरह एन इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू वन जो स्टेट है उनके दरमियान भी जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच बार ओमेगा का है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं इनके दरमियान बराबर का एनर्जी डिफरेंस है और इसको हम इक्वल स्पेसिंग भी कहते हैं एनर्जी लेवल्स की, कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड है। तो इस तरह हम ये भी सोच सकते हैं कि रेजिंग ऑपरेटर जो है इट इज़ क्रिएटिंग अ क्वांटम ऑफ एनर्जी एच बार ओमेगा। तो हर दफ़ा जब आप एक स्टेट से एन प्लस वन स्टेट में जाते हैं तो रेजिंग ऑपरेटर जो है वो उसे क्रिएशन ऑपरेटर भी कई दफ़ा कहा जाता है क्योंकि वो एच बार ओमेगा एनर्जी जो है वो ऐड कर रहा है, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। इसीलिए इसे कई दफ़ा क्रिएशन एनहाइलेशन ऑपरेटर्स कहा जाता है। वो क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हों तो उनको हम फोटॉन्स का नाम दे सकते हैं। अगर लैटिस फील्ड की बात कर रहे हो, क्रिस्टल में लैटिस की बात कर रहे हैं तो उन्हें फोनॉन्स का नाम दे दिया जाता है एंड सो फोर्थ। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वेव फंक्शंस जो हैं इन ऑसिलेटर्स के ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की ये फॉर्म है जो हमने ये साई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। एक्स समझ लें इसको, विद सम रीस्केलिंग, एक्स की को रीस्केल कर दिया गया है विद सम कोफिशिएंट व्हिच इज़ कांस्टेंट। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर आइगन फंक्शंस हैं, वेव फंक्शंस, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो वेव फंक्शंस हैं वो एसेंशली गाउसियन फंक्शंस ही हैं इन पोजीशन, बट दे आर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉलिनोमियल व्हिच इज़ द हर्मीट पॉलिनोमियल। और हर्मीट पॉलिनोमियल जो है वो एन पे डिपेंड करते हैं और एक्साई पे ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं। तो एन इज इक्वल टू ज़ीरो वाला जो हर्मीट पॉलिनोमियल है वो वन है। तो ये सब पुट करें तो आपको वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ही मिल जाता है। इसी तरह एच वन वाला जो है वो 2xi है एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से जो आप कर सकते हैं। अब जब हम ये वेव फंक्शन कहते हैं तो डिराक नोटेशन में हम कैट में लिखते हैं, कैट से रिप्रेजेंट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट को। तो इनर प्रोडक्ट जब एक्स के साथ लिया जाता है तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन बन जाती है जो कि हम वेव फंक्शन, जिसको हम वेव फंक्शन का नाम देते हैं। बाकी ये है थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पे जो है
وہی ڈراک نوٹیشن سے پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھنا اینڈ سو فورتھ، تو وہ ہم نے ادھر پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیونکہ یہ ہارمونک آسیلیٹر کا جو ہیملٹونین ہے اس ہرمیشین آپریٹر، اور اس کی جو آئگن اسٹیٹس ہیں جو کہ یہ این اسٹیٹس ہیں جن سے این سے ہم جن کو لیبل کر رہے ہیں یہ انرجی آئگن اسٹیٹس ہیں، تو یہ کمپلیٹ بیسس فارم کرتی ہیں. تو کسی بھی آربیٹری ویو فنکشن کو یا اسٹیٹ ویکٹر کو آپ این کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں، یعنی ہارمونک آسیلیٹر کی انرجی آئگن اسٹیٹس کی ٹرمز میں اس کو لکھ سکتے ہیں ایز اے سپر پوزیشن آف دیز ہارمونک آسیلیٹر اسٹیٹس ود دا کوفیشنٹ سی این. اور سی این کوفیشنٹس بھی آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں بائی دس ان پروڈکٹ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں اس طریقے سے. تو یہ ایک سمپلسٹ ایگزامپل جو بن رہی ہے، کوئی ایسا ویو فنکشن ہے جو کہ لینئر کمبینیشن آف 0 اینڈ 1 اسٹیٹس ہیں. تو جب آپ انرجی کی میجرمنٹ کریں گے تو یہاں تو انرجی آپ کو ملے گی اسٹیٹ 0 کے کورسپونڈنگ یا اسٹیٹ 1 کے کورسپونڈنگ، مطلب یہ کہ ہاف ایچ بار اومیگا ملے گی یا 3/2 ایچ بار اومیگا ملے گی. n از اکول ٹو 0 کو ہاف ایچ بار اومیگا کورسپونڈ کر رہی ہے انرجی، اور n از اکول ٹو 1 اسٹیٹ کی 3/2 ایچ بار اومیگا. اور پرابیبلٹی کیا ہوں گی وہ یہ کوفیشنٹس بتائیں گے. ان کوفیشنٹس کا ایبسولوٹ اسکوائر کریں تو آپ کو 1/2 ملتی ہے. تو ہاف پرابیبلٹی ہے آف فائنڈنگ دس انرجی اینڈ ہاف پرابیبلٹی آف فائنڈنگ 3/2 ایچ بار اومیگا. تو آپ انرجی کی میجرمنٹ کریں تو 50% جو پرابیبلٹی ہے وہ n از اکول ٹو 0 اسٹیٹ حاصل کرنے کی ہے، دوسرے لفظوں میں ہاف ایچ بار اومیگا انرجی کی ہے، اور 50% پرابیبلٹی ہے n از اکول ٹو 1 اسٹیٹ کی جس کی انرجی ہے. اچھا، اب ہم نے سارا کچھ کرنا تھا، امپورٹنٹ یہ سب کوئی کام تھا. آج ہم ادھر سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ چیز اب ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میٹرکس ریپرزنٹیشن کی ہم نے بات کرنی ہے. میٹرک ریپرزنٹیشن آف آپریٹرس. تو ہمارے سامنے کویشچن یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ آپریٹرز ہمارے سامنے ہارمونک آسیلیٹر پرابلم میں آئے ہیں ان کی میٹرکس ریپرزنٹیشن کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میٹرکس ریپرزنٹیشن کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اسپیسیفائی کرنی پڑتی ہے کہ کس بیسس میں ہم اس کو لکھ رہے ہیں میٹرکس کو. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ میٹرکس کے جو میٹرکس ایلیمنٹس ہیں انہیں ہم کن بیسس میں یا کس بیسس میں ایویلیویٹ کر رہے ہیں. تو سب سے کنوینئنٹ بیسس جو ہے، بیسس جو ہم چوز کریں گے ہارمونک آسیلیٹر کے لیے وہ انرجی بیسس ہے. یعنی یہ جو آئگن اسٹیٹس ہم نے لکھی ہے نا جن کو ہم n سے ظاہر کر رہے ہیں یہ انرجی بیسس ہے. دا سیٹ آف اسٹیٹس ود n از اکول ٹو 0 1 2 اینڈ سو آن ٹو انفینٹی، یہ جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں یہ انرجی آئگن اسٹیٹس ہیں. ان کو ہم انرجی بیسس کا نام بھی دے سکتے ہیں. دیز آر دا آئگن اسٹیٹس آف دا ہیملٹونین آپریٹر فار دا ہارمونک آسیلیٹر. تو اب صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم جن آپریٹر سے ہمارا واسطہ پڑا ہے ان میں سب سے پہلے تو ہیملٹونین آپریٹر ہے، اور اس کی اگر ہم میٹرکس ریپرزنٹیشن کی بات کریں اور چوز کریں بیسس جو ہے انرجی بیسس، تو کیونکہ یہ ہیملٹونین کی انرجی آئگن اسٹیٹس ہیں اور ہیملٹونین اپنے ہی یا کوئی بھی آپریٹر اپنے ہی بیسس میں ڈائگنل ہوتا ہے اور ڈائگنل پہ آئگن ویلیوز ہوتی ہیں، تو یہ تو ہم سیدھے سیدھے اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈائگنل ہے اس میٹرکس کا اس پہ یہ آئگن ویلیوز آ جائیں گی اسٹارٹنگ فرام دا گراؤنڈ اسٹیٹ ٹو دا ایکسائٹیڈ اسٹیٹس، ڈفرینٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹس، اور باقی ایلیمنٹس جو ہیں وہ 0 ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ 0 ہیں. ٹھیک. اب یہ ڈاٹ 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 جو ظاہر کر رہا ہے وہ یہ چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ دس از فار اے ہارمونک آسیلیٹر دس از این انفینٹ ڈائمینشنل میٹرکس، کیونکہ n کی ویلیو جو ہے 0 سے لے کے انفینٹی تک جا سکتی ہے. مگر بیسک جو چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہیملٹونین آپریٹر انرجی آئگن بیسس میں ڈائگنل ہے ود دا آئگن ویلیوز آن دا ڈائگنل. اور انرجی بیسس اسٹیٹس جو ہیں وہ
हम अगर n इज इक्वल टू 0 स्टेट को हम जिस तरीके से हम पहले स्पेसिफाई करते थे, सिर्फ फ़र्क ये हो गया कि अब ये इन्फिनिट डायमेंशनल कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसमें इसी बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 है। इसी तरह 1 जब हम लिखेंगे तो ये सब यूनिट जो एनर्जी बेसिस के जो यूनिट वेक्टर्स हैं ना, इस बेसिस में जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं इन इट्स ओन बेसिस और यूनिट वेक्टर्स, ये याद होगा ना हमने पहले किया, तो उसी को हम वही प्रिंसिपल हम इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि नाउ दे आर बिकम इन्फिनिट डायमेंशनल, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो अगर आपने ज़ीरो वाले में हमने ये कन्वेंशन है कि यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट में 1 लिखा है, तो यहाँ पे आपको जब एक्साइटेड स्टेट की बात करें नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट की, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जो सेकंड एलिमेंट है मैट्रिक्स का, एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से आप बाकी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जनरल स्टेट अगर आप लिखते हैं वो एनर्जी आइगन बेसिस में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। और अगर हम इस किस्म का जो है हम उसको इस तरीके से लिखें जनरली कि वो मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से जा रहा है, तो हमने अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इस स्टेट वेक्टर को लिखना है जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं, ऑल वी हैव टू डू इज़ स्पेसिफाई द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले जब देखी थी ये स्टेट, तो इस स्टेट को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होता कि हमें कोफिशिएंट सिर्फ स्पेसिफाई करने होते। कोफिशिएंट स्पेसिफाई करने का मतलब है कि ये 1/√2, इधर भी 1/√2। तो क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 स्टेट्स का है, तो इसलिए इस कॉलम मैट्रिक्स में 2 ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं, 1/√2, 1/√2, ठीक है। क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो 1/√2 है, और पहला जो एलिमेंट होता है वो कोफिशिएंट होता है 0 वेक्टर का, स्टेट वेक्टर का, और दूसरा वाला जो होता है वो 1 स्टेट वेक्टर का, ठीक। इधर हम ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी हैं बेसिकली जितने भी हों वो उसके कोफिशिएंट्स आते चले जाएंगे। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक और जो भी हमने देखे हैं इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो एनहाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं या रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। अब हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डैगर ऑपरेटर्स। अच्छा, अब इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जब भी किसी मैट्रिक्स किसी भी ऑपरेटर को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो बेसिस स्पेसिफाई करने होते हैं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि आपने मैट्रिक्स एलिमेंट्स एवेलुएट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देखें तो हमने मैट्रिक्स एलिमेंट्स ही एवेलुएट किए हैं। अगर आप यहाँ, तो हमारे लिए आसानी ये होगी ना कि हमारे पास वो थ्योरम है कि कोई भी ऑपरेटर अपनी बेसिस में इन इट्स ओन बेसिस इज़ डायगनल, और डायगनल पे जो है ना आइगन वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने सीधे सीधे उस थ्योरम को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो ये भी मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो हैं, ये हाफ h बार ओमेगा जो है वो आपके पास, ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है पहला वाला, वो इस तरीके से आपके पास आया है ना कि ये 0 हैमिल्टोनियन 0 स्टेट वाला मैट्रिक्स एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आप मैट्रिक्स एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो ये कैट्स जो हैं वो आपके कॉलम को ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, और रोज़ जो हैं वो आपके ब्रा वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 0 0 अगर आप देखें तो ये अगर आप एवेल्यूएट करें, अब देखें ना हमने जो स्पिन हाफ वाली प्रॉब्लम स्टडी की थी एस जी ऑपरेटर्स की के मैट्रिक्स एलिमेंट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एस एक्स की एस वाई की, बिल्कुल वही प्रिंसिपल है इधर भी, सिर्फ ये है कि इन्फिनिट डायमेंशनल हो गए क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। बेसिक प्रिंसिपल वही है, वही तरीक़ेकार है कि किसी भी ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। तो वो जो हमने बड़ा सिंपल सा सिस्टम स्टडी किया था, मगर उसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, तो उसको समझ लिया एक दफ़ा, तो ये बाकी कभी भी किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप किसी भी ऑपरेटर को लिखना चाहें तो वो मुश्किल नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि जब आप इस पर ऑपरेट करते हैं
تو آپ کو جب ہیملٹونین جب اس پہ آپریٹ کرے گا تو یہ کیونکہ ہیملٹونین کی آئگن اسٹیٹ ہے، اٹ ول گیو یو دا آئگن ویلیو جو کہ ایچ بار اومیگا ہے، اینڈ یو گیٹ بیک دا اسٹیٹ. کیونکہ یہ نارملائزڈ ہے تو یہ 1 دے دیتا ہے، تو یہ ہاف ایچ بار اومیگا آ جاتا ہے، جو کہ آپ کے پاس یہ رزلٹ ہے ادھر ہاف ایچ بار اومیگا. ٹھیک ہے نا؟ تو طریقہ کار وہی ہے. تو ادھر بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اگر ہم نے ایک ہی میٹرکس ریپرزنٹیشن لکھنی ہے تو ہمیں یہ میٹرکس ایلیمنٹس ڈٹرمن کرنے پڑیں گے. ایم اے میں ہیٹ لگا دیتا ہوں تاکہ ظاہر ہو کہ یہ آپریٹر ہے. اب یہ ہمیں پتہ ہے، ہم یہ رول استعمال کر سکتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ کچھ ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں ہارمونک آسیلیٹر کے، تو یہ رولز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ ریلیشنس ہولڈ کرنے چاہیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا، یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایم اسکوئر روٹ آف این، اور اے جب اس پہ ایکٹ کر رہا ہے اسکوئر روٹ آف این دیتا ہے کوفیشنٹس، اور این مائنس 1 دے دیتا ہے. اب کیونکہ اسکوئر روٹ آف این ایک نمبر ہے، اس کو آپ باہر لکھ سکتے ہیں، تو یہ ایم این مائنس 1 آ جاتا ہے. اور آرتھو نارمیلٹی کی بنیاد پر اس کو لکھا جا سکتا ہے ڈیلٹا ایم این مائنس 1. کارنیکر ڈیلٹا ہے، کارنیکر ڈیلٹا جو ہے وہ ڈیلٹا ایم این مائنس 1 بن جاتا ہے. تو اس کو یہ میٹرکس ایلیمنٹ جو ہے وہ اسکوئر روٹ آف این ڈیلٹا ایم این مائنس 1 بن گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے کسی جنرل ایم اور این اسٹیٹس کے لیے لکھا ہے. تو بیسکلی یہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف جو ایڈجسنٹ انرجی لیولز ہیں یا اسٹیٹس ہیں ان کا میٹرکس ایلیمنٹ نان زیرو، یعنی کہ کوئی اسٹیٹ ایم ہو جو کہ این مائنس 1 کے برابر ہے، یعنی کہ ایک کم انرجی والی اسٹیٹ ہے. تو یہ جو ہیں یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں ان کا میٹرکس ایلیمنٹ نان زیرو ہوگا، اور میٹرکس ایلیمنٹ کی ویلیو کیا ہوگی، وہ اسکوئر روٹ آف این ہوگی. باقی تمام میں کیونکہ یہ کرونیکر ڈیلٹا جو ہے وہ زیرو دے دے گا، تو وہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں میٹرکس کے وہ زیرو ہو جائیں گے. صرف یہی نان زیرو میٹرکس کے ایلیمنٹس ہیں. تو اس کو اگر ہم میٹرکس فارم میں اس چیز کو لکھیں تو یہ میٹرکس ریپرزنٹیشن جو اس کی ہے وہ آپ کے پاس اس طریقے سے بن جاتی ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ کالمز جو ہیں یہ آپ کے کیٹ ویکٹر سے ظاہر ہوتے ہیں، انفینٹ ڈائمینشنل ہے، اور جو آپ کے روز ہیں وہ برا ویکٹر سے ریپرزینٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اے 0 ایلیمنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جس طرح کہا کہ صرف وہی زیرو ہوگا، نان زیرو ہوگا جس میں ایم اور این اس طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ ہوں. اب ایم جو ہے اگر اے 0 آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، 0 یعنی یہ والا ایلیمنٹ یہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اے 0 ہے. اچھا، اے 0 جو ہے وہ ہمارے اس فارمولے سے اس فارمولے سے جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں بھی ایم بھی 0 ہے اور این بھی 0 ہے. ایم بھی 0 ہو اور این بھی 0 ہو تو پھر یہ ریلیشن سیٹسفائی نہیں ہوگا، تو یہ 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کیس میں ڈیلٹا جو ہے وہ 1 نہیں دے گا، بلکہ ڈیلٹا جو کرونیکر ڈیلٹا ہے اس کیس میں 0 دے دے گا. تو یہ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. اور آپ چاہیں اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے تو آپ چیک کر کے کر بھی سکتے ہیں. وہ 0 ویسے بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ انہائلیٹ کرے گا 0 کو تو آپ کو 0 دے دے گا. تو اس ویسے بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ جنرلی اسٹیٹس کے لیے یہ میٹرکس ایلیمنٹ کا یہ جنرل فارمولا جو ادھر دیا ہوا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ 0 ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اس والے پہ، یہ والے پہ. یہ ہے 0 یعنی کہ رو جو ہے آپ کی 0 والی رو ہے، اے ہے، اور کالم اب آپ کا 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایم جو ہے وہ 0 ہے اس ریلیشن کے مطابق.
वैसे इवेल्यूएट भी कर सकते हैं, वो फॉर्मूले ऊपर वाले इस्तेमाल करके वही इस्तेमाल हमने किए, लेकिन ये है कि इसको डायरेक्टली मैं इस तरह भी दिखाना चाह रहा हूँ। और ये n इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो आपका डेल्टा जो होगा वो होगा 0, n इज़ इक्वल टू 1 है, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो ये डेल्टा फंक्शन जो कॉर्डिनेट का डेल्टा है वो आपको 1 दे देगा। और जो इधर आपके पास n के अंदर, इधर जो आपके पास n है उसके अंदर जो स्क्वायर रूट है वो 1 का है, n इज़ इक्वल टू 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये एलिमेंट जो है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फ्रॉम द कॉर्डिनेट डेल्टा है, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पहला, ये वाला जो एलिमेंट है ये 1 लिख सकते हैं, मगर जस्ट टू ये कि ये स्क्वायर रूट ऑफ ये कोफिशिएंट n के अंदर आ रहा है जिस तरह हम लिख रहे हैं, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स भी मालूम कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि बाकी एलिमेंट्स ये 0 होंगे, ये 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। इधर भी देखें ना, अब एडजेसेंट बन रहा है कि ये 1 इधर 1 है, इधर 2 है। 1 और 2 होने की वजह से m जो है वो आपका 1 है, n जो है वो 2 है, तो m 1 है, n जो है 2 है, 2 माइनस 1 फिर 1 आ जाएगा, डेल्टा 1 1 बन जाएगा, वो फिर 1 दे देगा, इसलिए ये नॉन ज़ीरो है, बाकी इसना ज़ीरो। इसी तरीके से ना आप करते चले जाएँ तो आपको पूरा वो मैट्रिक्स एलिमेंट्स को इस टर्म्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ √3 आ जाएगा एंड सो फोर्थ। तो ये इन्फिनिट डायमेंशनल है, मगर असूली तौर पर इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम चाहें तो अगर हमने ए डैगर के हमने लिखना है मैट्रिक्स एलिमेंट्स, तो उसके लिए भी हमें यही रूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रूल तो नहीं मगर ऊपर वाला, मगर इसी किस्म का जनरल मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए ए डैगर एन आप रूल बना सकते हैं, जहन में ये रखते हुए कि जब ए डैगर ऑपरेटर एन पे एक्ट करता है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 दे देता है और n प्लस 1 स्टेट दे देता है। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 है, इस नंबर है, इसको बाहर ले सकते हैं, इनर प्रोडक्ट जो बन गया वो m और n प्लस 1 का बन गया, ठीक है जी। और ये आपको कॉर्डिनेट का डेल्टा दे देगा, डेल्टा m n प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट n प्लस 1। ये मैट्रिक्स एलिमेंट यहाँ के भी आ जाते हैं, तो इस बिल्कुल जिस तरीके से हमने इधर किया आप यहाँ पे करें, यहाँ पे भी एडजेसेंट आ जाता है। वहाँ m a जो है m स्टेट को n माइनस 1 स्टेट से रिलेट कराते हैं, यानी कि दो ऐसी स्टेट्स जो एनर्जी में, एक कम स्टेट को एक हायर एनर्जी से, इधर भी m को n प्लस 1 से रिलेट हो रहा है। तो अगर आप इसको भी देखें तो ये 0 0 0 0 इस तरीके से बन जाएंगे, और ये आप चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास आ गई, ये ए डैगर ऑपरेटर की है। ये इन्फिनिट डायमेंशनल ऑपरेटर्स हैं, और आप देख रहे हैं कि ये डायगोनल नहीं है, ना ये डायगोनल है, ना ये डायगोनल ऑपरेटर मैट्रिक्स है, ना ये मैट्रिक्स डायगोनल है। और ये आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट आइगन स्टेट्स, एन आर नॉट आइगन स्टेट्स, ठीक है ना, जो बेसिक हमारा रूल था। अगर आपके पास ए इसके ऑपरेटर्स के ऊपर एक्ट करता, आपको वापस एन स्टेट मिल जाती ना, तो फिर हम कह सकते थे, और ये नंबर से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जिस तरह इधर हो रही है, तो फिर हम ये कह सकते थे कि दीज आर आइगन स्टेट्स, एन जो है वो आइगन स्टेट्स ऑफ ए एंड ए डैगर है, मगर ऐसा नहीं हो रहा। ए जब इस पर एक्ट करती तो आपको n माइनस 1 स्टेट देती है, ए डैगर जब इस पर एक्ट करता तो n प्लस 1 स्टेट देता। दीज आर नॉट आइगन स्टेट्स ऑफ ए एंड ए डैगर, दे आर आइगन स्टेट्स ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि ए और ए डैगर की टर्म्स में लिखा हुआ है, हमने लिखा है, यानी एक स्पेशल किस्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है ए और ए डैगर की टर्म्स में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? वो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हाफ अगर ना काटें और इस वाले को ना कैंसिल करें तो ये पूरा जो है ना ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ना ए डैगर और ए से मिलके बना हुआ है एक ख़ास कॉम्बिनेशन से, जिसकी ये आइगन स्टेट्स हैं, लेकिन ये अलहदा से ए और ए डैगर की आइगन स्टेट्स नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए डायगोनल नहीं है, दिस इज़ व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट।
اور ساتھ آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہرمیشین نہیں ہیں دونوں آپریٹرس، ایک دوسرے کے البتہ ہرمیشین ایڈ جوائنٹس ہیں آف ایچ ادر. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا نیکسٹ، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے پوزیشن آپریٹر جو ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے یہ کیا تھا، اے ڈیگر پلس اے آپریٹر کی ٹرمز میں، اور مومنٹم آپریٹر جو کہ آئی اوور ایچ بار ایم اومیگا اوور 2 ہے، وہ اے ڈیگر مائنس اے آپریٹر، تو ہیڈس لگا دیتا ہوں جسٹ ٹو. تو یہ ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ ایکس آپریٹر جو پوزیشن آپریٹر ہے، مومنٹم آپریٹر ہے، اسے اے اور اے ڈیگر کی ٹرمز میں لکھا تھا. اسی کے بیسس پھر ہم نے جو ہارمونک آسیلیٹر ہیملٹونین تھا اس کو ہم نے فیکٹرائز کیا تھا. تو یس، تو پھر ہمارے پاس ابھی اے ڈیگر اور اے آپریٹرز آ چکے ہیں، اور ہم جو ہے ان کا لینئر کمبینیشن لے کے ہم جو ہے وہ ایکس اور پی آپریٹرز بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی ہمارے آسیلیٹر پرابلم میں کسی بھی آپریٹر کو اگر آپ لکھنا چاہیں، ہیملٹونین آپریٹر ہو، پوزیشن آپریٹر ہو، مومنٹم آپریٹر اینڈ سو فورتھ، ان سب کو آپ اے اور اے ڈیگر آپریٹر کی فارم کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو اگر اے اور اے ڈیگر کی میٹرکس ریپرزنٹیشن آپ کے پاس موجود ہے، جیسے کہ اب ہمارے پاس آ گئی ہے، تو ہم باقی آپریٹرز کی بھی میٹرکس ریپرزنٹیشن اے اور اے ڈیگر کی میٹرکس ریپرزنٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ ایکس اور پی آپریٹر جب دیکھیں گے، وہ بک میں دیا ہوا ہے، یو ول فائنڈ دیز آر ہرمیشین آپریٹرز. اور یہ سینسیبل بات بنتی ہے کہ یہ ہرمیشین تو ہوں گے مگر یہ ڈائگنل نہیں ہوں گے، کیونکہ این والی جو اسٹیٹس ہیں وہ ان اسٹیٹس کی جو ہیں وہ ایکس اور پی کی بھی آئگن اسٹیٹس نہیں. ٹھیک ہے. چلیں یہ چند ایک چیزیں یہ آپ بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ وہ چھوٹی سی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، مگر اب آپ کو میں نے اتنا بتا دیا ہے کہ جس سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس اب ایک امپورٹنٹ ایگزامپل ہمیں ہے، اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ، وہ اس لیے اس پہ ہم تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اور وہ ایگزامپل یہ کویشچن ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ فائنڈ دا ایکسپیکٹیشن ویلیو آف پوزیشن in the ground state of the harmonic oscillator. ٹھیک ہے. تو ایک بڑی اسپیسیفک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پوزیشن جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ویلیو گراؤنڈ اسٹیٹ آف دا ہارمونک آسیلیٹر میں کیا ہے. کسی جنرل اسٹیٹ میں پوزیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ویلیو ہے وہ جیسے ایکسپیکٹیشن جو ہے کسی جنرل آربیٹری اسٹیٹ لے لیں آپ کوئی بھی، اس میں یہ ہوگی. یہاں پہ یہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ یہ سائی جو اسٹیٹ ہے وہ گراؤنڈ اسٹیٹ ہے. گراؤنڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان دا گراؤنڈ اسٹیٹ آف ہارمونک آسیلیٹر، جس کو میں ایچ او سے ظاہر کر رہا ہوں، وہ یہاں پہ پھر وہ زیرو آ جائیں گی، ایکس زیرو ہو جائے گا. این از اکول ٹو زیرو اسٹیٹس، این سے ظاہر کرتے ہیں نا ہارمونک آسیلیٹر اسٹیٹس کو. اور گراؤنڈ اسٹیٹ جو ہے وہ منیمم انرجی اسٹیٹ ہے، اٹ از دا این از اکول ٹو زیرو اسٹیٹ، اور اس میں ایکسپیکٹیشن ہم نے یہ معلوم کرنی ہے. اچھا اب ایگزامپل اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کو کئی طریقوں سے اس سوال کے جواب تک پہنچنے میں کئی طریقے ہیں، اور وہ طریقے سارے یوزفل ہیں، مگر ایک طریقہ ان میں سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے، اور جس کا متعلق بتاؤں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ وہ میٹرکس ریپرزنٹیشن آپ نے ایکس کی حاصل کر لی ہے، کوئی میٹرکس ہے یہ ایکس والا جو آپ نے لینئر کمبینیشن اس کی لی، تو ایک کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سیدھے جو ہیں وہ
0 0 ایلیمنٹ اس میٹرکس کا دیکھ لیں، اور اس میٹرکس کا جو 0 0 ایلیمنٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہوگا. اگر آپ اس میٹرکس ایکس کے میٹرکس دیکھیں تو 0 0 ایلیمنٹ جو ہے وہ 0 ہی ہے. تو یہ رزلٹ جو ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے میتھڈ اے، اس کو آپ کہہ لیں میتھڈ 1، ٹھیک ہے، یا میتھڈ اے کا تھوڑا اے ہم اور چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ میں اس کو اے لکھوں. آئی تھنک 1 لکھ لیتے ہیں. میتھڈ 1 تو یہ ہے کہ یہ بیسکلی میٹرکس ایلیمنٹ ہی ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ ڈائگنل میٹرکس ایلیمنٹس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کیٹ اور برا میں سیم اسٹیٹ ہوتی ہے. تو ڈائگنل میں سے یہ 0 0 والا ڈائگنل جو ہے ایلیمنٹ وہ آپ نے دیکھنا ہے میٹرکس میں. تو میٹرکس میں دیکھیں تو وہ 0 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب اٹھائیں گے دیکھیں گے تو میٹرکس میں وہ یہ ایلیمنٹ 0 ہوگا. ایک تو طریقہ یہ ہے. اچھا، کوئی اور طریقہ؟ یس، ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی 0x0 جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے، ایکس کو ہم اے اور اے ڈیگر کی ٹرمز میں لکھیں، یعنی کہ یہ ریلیشن استعمال کریں. ایکس کو اے ڈیگر اور اے کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکس سیدھے سیدھے اس پہ آپریٹ کرنا ہم نہیں جانتے کہ n از اکول، کیونکہ آئگن اسٹیٹ نہیں ہے نا. تو ایکس اگر n از اکول ٹو 0 اسٹیٹ پہ ہم اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کوئی آئگن ویلیو ایکویشن نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کرے کہ کیا رزلٹ آئے گا. اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ایکس آپریٹر جو ہے اسٹیٹ پہ آپریٹ کرتا ہے تو ہمیں کیا اسٹیٹ دیتا ہے. مگر ہمارے پاس اے اور اے ڈیگر کی اگرچہ آئگن اسٹیٹ نہیں ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ضرور ہے کہ اے آپریٹر اور اے ڈیگر آپریٹر جو ہیں جب ان اسٹیٹس پہ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے ویل ڈیفائنڈ رزلٹ دے دیتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس یہ سامنے موجود ہے. ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ہارمونک آسیلیٹر پرابلمس میں سب سے زیادہ کنوینئنٹ جو ہے نا وہ یہ ریزنگ اینڈ لوورنگ آپریٹرس کا استعمال سب سے زیادہ کنوینئنٹ بنا دیتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی آپریٹر کو ان کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ جب کسی اسٹیٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا رزلٹ دیں گے. تو اس کو آپ استعمال کر کے آپ کسی بھی آپریٹر کو کی جو ایکسپیکٹیشن یا میٹرکس ایلیمنٹس وغیرہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم اسی کا اگزامپل کے طور پہ دکھائیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ کوفیشنٹ آ جاتا ہے h بار اوور 2m اومیگا 0 a پلس a ڈیگر 0. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا کام بہت آسان ہو گیا. یہ کوفیشنٹ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. آپ نے دو میٹرکس ایلیمنٹس ڈٹرمن کرنے ہیں، 0 a 0 پلس 0 a ڈیگر 0 آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے. رول آپ کے سامنے میں دوبارہ لکھ دیتے ہیں. رول جو ہے وہ بڑا کلیئر رول ہے، اور رول جو ہیں وہ ہم دوبارہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد کرنا جو ہے، یہ رول اگر آپ کو یاد ہوں تو بڑے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رول ہمارے پاس، چلیں اس کو ادھر ہم تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ رول جو ہے نا ہمارے پاس یہ کافی سمپل ہو جاتے ہیں، اس کا استعمال کافی سمپل ہو جاتا ہے. رول ہمارے سامنے یہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں A0 کا تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ A0 جو گراؤنڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ A ایکٹنگ آن دا گراؤنڈ اسٹیٹ gives you 0. ٹھیک ہے نا. یہ کنسسٹنٹ ہے اس رول کے مطابق بھی کہ ادھر آپ 0 پٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ کو 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسے کنسسٹنٹ ہے. تو یہ پہلا والا جو میٹرکس ایلیمنٹ ہے یہ تو 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اے جب اسپیکٹ کرے گا تو آپ کو 0 دے دے گا. تو 0 ملٹیپلائڈ بائی اینی تھنگ از 0. البتہ یہ والا ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. یہ اے ڈیگر آپریٹنگ آن 0، این کو ادھر ہم 0 پٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1 اسٹیٹ مل جائے گی. 0 پلس 1 یعنی کہ 1 اسٹیٹ مل جائے گی، اور ادھر اسکوائر روٹ آف 1 مل جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو دے گا اسکوائر روٹ آف 1 اور اسٹیٹ 1. ٹھیک. جس اور آپ اسکوائر روٹ آف 1 کو تو آپ لکھ سکتے ہیں باہر لکھ سکتے ہیں, اور اس کو کوالٹی نہیں لگاتا کیونکہ پھر یہ نہ لگے کہ آپ پورا ٹرم پوری ایکسپریشن لکھ رہا ہوں. اچھا, اسکوائر روٹ آف 1 ہے اور یہ انر پروڈکٹ آپ کے 1 اور 1 کا ہے, اور یہ آرتھوگنل اسٹیٹس ہونے کی وجہ سے یہ بھی 0 ہو جاتا ہے. تو دونوں ٹرم 0 ہیں, تو یہ 0. میٹرکس کو دیکھیں, میٹرکس ایلیمنٹ کو 0 آ جاتا ہے, اور اگر آپ ادھر آ کر ایویلیویٹ کریں تو تب بھی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 0 ہے. اچھا, آپ تیسرا ایک اور طریقہ بھی ہے جو زیادہ تکلیف دہ ہے, جو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اوائڈ کر سکیں تو اوائڈ کر دیں, مگر پتہ ہونا چاہیے. میتھڈ 3. میتھڈ 3 میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بیسک آپ نے ایکسپیکٹیشن معلوم کرنی ہے, تو یہ 0x0 آپ نے ایویلیوٹ کرنا ہے. آپ اس کو پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھ لیتے ہیں, کیونکہ پوزیشن ریپرزنٹیشن جو ہے ایکس آپریٹر کو اگر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے تو وہ پتہ ہے ہمیں پوزیشن جو ہے نا اس کی آئیگن اسٹیٹس, پوزیشن کی جو آئیگن ویکٹرز ہیں وہ اس کی آئیگن اسٹیٹس ہیں, تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سبسٹیوٹ کرنے لگے ہیں کمپلیٹنس ریلیشن, میننگ ڈی ایکس ایکس ایکس, یہ ہم ادھر سبسٹیوٹ کرتے ہیں. جب ہم ادھر سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے 0x, یہ ڈی ایکس تو باہر لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور تو یہ ایکس یہ آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں سے یہ میں نے سبسٹیوٹ کیا, یہاں سے یہ سبسٹیوٹ کیا, ڈی ایکس میں نے باہر لکھ لیا کیونکہ وہ تو انٹیگرل ہے, وہ اس سے باہر لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح لکھنے کا فائدہ کیا ہوا ہے. اس طرح لکھنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایکس جو ہیں یہ ایکس آپریٹر کی آئیگن اسٹیٹس ہیں, اور جب یہ اس کے اوپر آپریٹ کرے گا تو آپ کو دے دے گا ایکس نمبر جو کہ آئیگن ویلیو ہے, اور ایکس اسٹیٹ واپس. ٹھیک ہے, ایکس نمبر ہے اس کو ہم باہر لکھ سکتے ہیں, تو یہ بن جائے گا اس طریقے سے ڈی ایکس ایکس 0x x0 کا انر پروڈکٹ. یہ جو ہے یہ ویو فنکشن ہے گراؤنڈ اسٹیٹ کا, phi 0x کہلاتا ہے, تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہیں ذکر بھی کیا تھا. اور یہ جو ہے اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ ہے, کیونکہ کیٹ برا انٹرچینج ہوئی ہوئی ہیں, تو یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں phi 0x اسٹار. تو یہ بیسکلی رزلٹ جو آپ کا آ گیا وہ آ گیا, یہ -انفینٹی ٹو +انفینٹی جا رہا ہے, کیونکہ ہارمونک آسیلیٹر پوٹینشیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے -انفینٹی ٹو +انفینٹی ڈی ایکس ایکس, اور یہ phi 0x ایبسولوٹ اسکوائرڈ. تو یہ کیونکہ سیمیٹرک فنکشن ہے اور اس ایکس سے ملٹیپلائی کریں تو اینٹی سیمیٹرک بن جائے گا اباؤٹ دا اوریجن, اور آپ ایون لمٹس جو لے رہے ہیں وہ سیمیٹرک لمٹس ہیں -انفینٹی +انفینٹی, تو یہ انٹیگرل جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آڈ ایون ہونے کی وجہ سے کہ یہ آڈ انٹیگرینٹ ہے اوور سیمیٹرک لمٹس, تو یہ 0 ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کنسسٹنٹ ہے, تو اس طریقے سے بھی کریں تو آپ کے پاس رزلٹ 0 آ جاتا ہے, اس طریقے سے بھی کریں تو رزلٹ 0 آ جاتا ہے. میتھڈ 1 استعمال کریں, میتھڈ 2 استعمال کریں, میتھڈ 3 استعمال کریں. تینوں میتھڈز جو ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ کیا استعمال. اگر آپ کے پاس میٹرکس موجود ہے تو ڈائریکٹلی دیکھ کے کر سکتے ہیں, مگر پہلے میٹرکس بنانا پڑے گا کسی بھی آپریٹر کا, مطلب ان آپریٹرس کا, تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے ایکس آپریٹر پی آپریٹر کا. البتہ سب سے کنوینئنٹ جو ہے نا ادھر جو میتھڈ 3 ہے اس میں آپ کو انٹیگریشنس پرفارم کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا, ہر دفعہ تو یہ نہیں ہوگا, گراؤنڈ اسٹیٹ کی تو یہ ٹرو ہے, مگر باقی اسٹیٹس کی تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہولڈ کرے اور یہ آڈ فنکشن ہو, اور اس کو آپ سیمیٹرک لمٹس میں لے کے یہ استعمال کر سکتے ہیں رزلٹ کہ وہ 0 ہو جاتا ہے, انٹیگریشن 0 ہو جاتی.
पॉजिटिव और नेगेटिव जो कंट्रीब्यूशंस है वो कैंसिल हो जाती है। हर केस में ऐसा नहीं, तो आपको इंटीग्रेशन आमतौर से करनी पड़ेगी, जनरली ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे कन्वीनियंट इसलिए जो है वो मेथड 2 है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये मेथड 2 जो है सिर्फ इन रूल्स का सहारा लेता है। तो ये रूल्स अगर आपको पता है, और आप तो किसी ऑपरेटर को भी उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और फिर आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पर जिन ऑपरेटर से हमें डील करना पड़ता है वो कोई एक्स और पी होते हैं या उनके कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्स और पी को ये ए और ए डैगर की टर्म्स में लिखना, वो आपको रिज़ल्ट पता है, वो आप इस्तेमाल करें, और ये बड़ी आसानी से इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप इनको वैल्यूट कर सकते। सो मेथड 2 जो है ना इज़ द मेथड ऑफ चॉइस व्हेन यू डूइंग। तो इसलिए मैं पहले भी कहा था ये बड़े इंपॉर्टेंट है ए और ए डैगर वाले ये रूल्स, क्योंकि इनकी मदद से आप बहुत सारी कैलकुलेशंस बड़ी कन्वीनियंटली कर लेते हैं। बाकी तरीके जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं उन्हीं रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम एक और अपने सामने सवाल रखते हैं, और वो ये है कि जिस तरीके से अभी हमने वेव फंक्शंस वगैरह की बात की, और ये देखें हमने इधर वेव फंक्शंस लिखे। वेव फंक्शंस आर बेसिकली द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, कि आप जो हैं वो स्टेट्स को, स्टेट वेक्टर्स को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन जो में ये जो स्टेट वेक्टर्स हैं वो मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करते हैं। मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी बेसिकली मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्टेट वेक्टर है उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पी, इनर प्रोडक्ट पी के साथ ले रहे हैं, और इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आपको याद होगा जैसे कि हमने कहीं पे, मुझे याद नहीं, अच्छा ये इधर यहाँ पे देखना, जिस तरह हमने पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखा था कि एन को का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ लिया था स्टेट वेक्टर्स के साथ। तो ये जो फंक्शन बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जनरली जो बनते हैं, दीज आर कॉल्ड वेव फंक्शंस, या एन वेक्टर्स इन पोजीशन, एन जो स्टेट वेक्टर्स हैं या हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट्स इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। अब हम यही सवाल अपने सामने रख रहे हैं कि मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में इनको अगर एक्सप्रेस किया जाए तो फिर ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर हम वो सारी कार्रवाई उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको याद होगा ना कि जब हमने ये अलजेब्रिक मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब हमने पहली दफ़ा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हासिल किया था, यानी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में स्टेट वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने ग्राउंड स्टेट के लिए जो बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ग्राउंड स्टेट की, कि एनहाइलेशन ऑपरेटर या जो लोअरिंग ऑपरेटर है जब उस पर एक्ट करता है तो वो ज़ीरो दे देता है, इसी से हमने डिफ़ाइन किया था कि मतलब उसका यही था कि इससे कम एनर्जी वाले, यानी लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल इन द ग्राउंड स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट से हम नीचे एनर्जी में नहीं जा सकते क्योंकि वो बाय डेफिनेशन इज़ द स्टेट विद द लोएस्ट एनर्जी। तो यही चीज़ जो हमने की थी, आपको याद होगा कि हमने ये जो है ए ऑपरेटर जो हैं जो कि अभी हमने लिखे थे एक्स और पी की टर्म्स में, उनको हमने पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया था, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी, और उस डिफरेंशियल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर, उसको सॉल्व करके हमने ये रिज़ल्ट हासिल कर लिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी रास्ते को फॉलो करते हुए, जब एक कामयाब रास्ता मिल गया तो उसी को फॉलो करना चाहिए ना, तो वही कामयाब रास्ते को हम दोबारा इस्तेमाल करने लगे कि हम कहते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मालूम करना है। तो ये भी मैं पहले बता दूँ, दिस ओनली ऑब्वियसली ओनली होल्ड्स फॉर द ग्राउंड स्टेट। फिर आपको एक्साइटेड स्टेट्स हासिल करने के लिए वही तरीके जो हमने उधर कर रहे थे अब पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, वो हम मोमेंटम में भी कर सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट अगर हम की बात करें, यानी कि फाई ज़ीरो पी जो है वो हम हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या है। तो हम स्टार्ट उसी से लेते हैं कि ए ऑपरेटर जो है जब ग्राउंड स्टेट पे एक्ट करेगा तो ज़ीरो दे देगा। ए ऑपरेटर जो है, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि एम ओमेगा ओवर 2h बार है, एक्स प्लस आई
پی اوور ایم اومیگا ہے، اور یہ فائی زیرو، اس کو بھی ہم نے مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھا جس طرح وہاں پوزیشن ریپرزنٹیشن یہ ہے۔ اب صرف فرق یہ ہے کہ اب ہم کیونکہ یہاں پہ مومنٹم ریپرزنٹیشن سے ڈیل کر رہے ہیں، تو اب ہم جو اپنے ایکس اور پی آپریٹرز ہیں ان کو ہم ان کی مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھیں گے۔ تو ایکس آپریٹر جو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیمیسٹر کے سے کہ ایکس آپریٹر ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشن از x operator in the position representation is multiplication by x, but in momentum representation it's the derivative with respect to p. یہ x اور p بالکل ایک دوسرے کو الٹ ہو جاتے ہیں. تو لیٹس جسٹ رائٹ ڈاؤن m اومیگا اوور 2h بار اسکوائر روٹ x جو ہے وہ i h بار d بائی ڈی p ہو جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ مائنس نہیں ہے، اور x ریپرزنٹیشن میں p جو ہے نا وہ بن جاتا ہے مائنس i h بار d بائی ڈی ایکس، مگر ایکس آپریٹر ان پی ریپرزنٹیشن بیکمز آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی پی، اور جو پی آپریٹر ہے وہ پی ریپرزنٹیشن میں جسٹ ملٹیپلیکیشن بائی نمبر پی بن جاتا ہے. تو یہ اب آپ نے ایکس اور پی کو مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھ لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بالکل اسی طرح سے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی ہے جیسے کہ ہم نے پوزیشن ریپرزنٹیشن میں کی تھی. اب ہمارے پاس یہ جو ہے یہ مومنٹم ریپرزنٹیشن میں ہے سارا کچھ، اور یہ آپ کے پاس ایم اومیگا ایچ بار پی فائی زیرو پی آ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں فائی زیرو پی کو ادھر لے جائیں، پی کو ادھر لے جائیں، ڈی پی کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں، تو جب آپ کے پاس یہ وہی ایگزیکٹلی اسی قسم کی بالکل اسی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی ہے. اور فائی زیرو پی جو ہے وہ فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اس کو اگر ہم سالو کریں تو ہمارے پاس رزلٹ یہ آ جاتا ہے پائی ایم اومیگا ایچ بار 1/4 ایکسپوننشیل مائنس پی اسکوائرڈ اوور 2 ایم اومیگا ایچ بار. تو یہ اب آپ کے پاس جو ہے نا، ایک سیکنڈ یہ ذرا اس کو صحیح طرح لکھ لیں، یہ جو ہمارے پاس آ گیا ہے یہ گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن ہے ان دا مومنٹم ریپرزنٹیشن. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کوفیشنٹس تو چلیں اپنی جگہ، فرق یہ بی گاؤسین ہے، فرق تو کوئی خاص ہے نہیں. یہاں پہ جس طرح وہاں ایکس اسکوائرڈ آ رہا تھا ایکسپوننٹ میں ایکسکیوز می، یہاں پی اسکوائرڈ آ رہا ہے، تو دس از آلسو گاؤسین. اور اگر آپ اس کے ان کا بالکل وہ اسی طریقے سے اگر آپ آگے ہم نے جس طرح وہاں پہ ڈرائیو کیا تھا، تو اگر آپ کوئی جنرل اسٹیٹ حاصل کرنا چاہیں تو وہ جنرل اسٹیٹ جو ہے وہ 1/π ایم اومیگا ایچ بار یہ جو کوفیشنٹ ہے، اور بالکل اسی طرح 1/√2 n فیکٹوریل ایچ این، اور جو وہاں پہ بھی ہم نے یاد ہو نا ایگزائٹ ڈیفائن کیا تھا، تو وہ اسی طرح کہ ادھر بھی ہم ایک ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک کوانٹٹی جو ری اسکیلڈ مومنٹم ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہاں پوزیشن کی ری اسکیلنگ تھی یا مومنٹم کی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بھی پالینومیلز ہیں ان پی، وہاں پالینومیلز ان ایکس تھے جو ہرمیٹ پالینومیلز، یہاں بھی وہی ہرمیٹ پالینومیلز آ رہے ہیں. اور ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ گاؤسین فنکشن ہے ملٹیپلائڈ بائی دا ہرمیٹ پالینومیلز. تو یہ بالکل سملر وہی فارم ہے جو پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ہمیں ملتی ہے. یہ اس کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ فائی آف پی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اسٹیٹ، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ فوریر ٹرانسفارم کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سائی آف ایکس اگر آپ کو کوئی فنکشن ایکس اسپیس میں گیون ہے تو آپ اس کو پی اسپیس میں مومنٹم اسپیس میں اس کو لکھ سکتے ہیں بائی ٹیکنگ دا فوریر ٹرانسفارمیشن. فوریر ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہے یہ انٹیگریشن پرفارم کریں. تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اس والے کو اٹھائیں نا، کدھر گیا، اس والے کو نہیں، یہ جو میں نے گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن لکھا تھا نا، یہ جو گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن ہے ایکس میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا. یس، یہ والا جو ہے نا، اس گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن کو مثال کے طور پہ آپ لیں سائی آف ایکس جو ہم نے نیچے فارمولا لکھا نا فوریر ٹرانسفارمیشن کا، اس میں یہ فائی زیرو آف ایکس ڈالیں، فائی ناٹ ایکس، اور پھر یہ انٹیگریشن ایکسپوننشیل فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، یعنی ایکسپوننشیل
مائنس آئی پی ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. یہ گاؤسین فنکشن ہوگا, یہ گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن ہے. تو ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہی گاؤسین فنکشن مل جائے گا, کیونکہ فوریر ٹرانسفارم آف اے گاؤسین فنکشن از آلسو اے گاؤسین فنکشن. تو گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن کی جو گاؤسین فارم ہے وہ ایکس اسپیس میں وہی ہولڈ کرتی ہے پی اسپیس میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا. اچھا, آج پھر ہم ادھر رکتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم نیکسٹ